تربت سے جبری گمشدگی کا شکار سالم بلوچ تاحال بازیاب نہ ہو سکا۔ طلباء کی احتجاجی ریلی، والدہ کی آس بھری آنکھیں بیٹے کے دیدار کے لیے بے قرار۔ ضلع کونسل کیچ کے انتخابات، پیپلز پارٹی اور دشتی خاندان نے اپنے نام کر دیا۔ چیئرمین شپ کے لیے میر حتمان 52 جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے میر باہر جمیل دشتی نے 55 ووٹ حاصل کیے۔ آج جولائی کی 7 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ تربت سے جبری گمشدگی کا شکار سالم بلوچ تاحال بازیاب نہ ہو سکا۔ اہل خانہ کے مطابق 3 اور 4 جولائی کی شب سیکورٹی فورسز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے تربت کے علاقے آبسر کاودا ایسوپ محلہ میں سالم بلوچ کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور اہل خانہ کو بتایا گیا کہ اسے پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ اہل خانہ کے مطابق 4 روز گزرنے کے بعد بھی سالم بلوچ کو بازیاب نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ سالم بلوچ کی بازیابی کے لیے بلوچ طلباء اور طالبات کی جانب سے اتاشاد کالج سے تربت چوک تک ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ سالم بلوچ کو فوری طور پر بازیاب اور رہا کیا جائے۔ جبکہ BBC urdu.com کو انٹرویو دیتے ہوئے سالم بلوچ کے کزن بیبگر بلوچ، جو خود بھی گزشتہ سال اداروں کی جانب سے پنجاب میں گمشدگی کا شکار ہوا تھا، نے کہا ہے کہ اس کی بازیابی میں سالم بلوچ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی بازیابی میں جو اہم عنصر تھا وہ سالم بلوچ کی وہ ویڈیو تھی جب مجھے اہلکار گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ بیبگر بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ سالم بلوچ کے خلاف اگر کسی قانون شکن اقدام کا الزام ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس کی گمشدگی سے پورا خاندان اذیت میں مبتلا ہے اور سالم بلوچ کی والدہ غم سے نڈال ہو چکی ہیں۔ علاوہ ازیں ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا کی جانب سے جاری بیان میں پاکستان سے فوری طور پر سالم بلوچ کی بازیابی عمل میں لانے کا کہا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں بلوچ طالب علم سالم بلوچ کی 4 جولائی کو ان کے گھر سے جبری گمشدگی پر شدید تشویش ہے، جبکہ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان HRCP ریجنل آفس تربت بلوچستان کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے سالم بلوچ کے ماورائے آئین و عدالت اغوا اور جبری گمشدگی کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی اور وحشیانہ عمل قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے اور ان کی فوری بازیابی اور رہائی کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ اور افسوسناک بھی کیونکہ سالم بلوچ ایک پرامن شہری، پنجاب یونیورسٹی میں MA تاریخ کے ایک سابقہ طالب علم اور HRCP ریجنل آفس تربت مقران کے ایک مخلص کارکن ہیں، جن کا کسی بھی غیر قانونی یا قلعدم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور اب تک ان کا کوئی قابل اعتراض عمل بھی سامنے نہیں آیا۔ ایسے حالات میں ان کا ماورائے آئین و عدالت اغوا اور جبری گمشدگی نہ صرف خود پاکستان کے آئین و قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی عدالت انصاف کے آئین اور انسانی حقوق کے عالمی منشور کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ضلع کونسل کیچ کے انتخابات، پیپلز پارٹی اور دشتی خاندان نے اپنے نام کر دیا۔ ضلع کیچ میں پیپلز پارٹی دشتی خاندان کیچ یکجہتی پینل کے امیدوار میر حتمان بلوچ نے 52 ووٹ لے کر کامیاب ہو کر ضلع کونسل کیچ کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے آزاد امیدوار میر باہر جمیل دشتی ایڈوکیٹ نے 55 ووٹ لے کر ضلع کونسل کیچ کے ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور دشتی خاندان اتحاد کے حریف نیشنل پارٹی اکبر آسکانی اور BNP کے چیئرمین کے امیدوار نیاز کیازئی نے 42 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے نامزد امیدوار شے نذیر نے 39 ووٹ حاصل کیے۔ لاپتہ عبدالوحید سمالانی کی باحفاظت بازیابی کے لیے ار فورم پر آواز اٹھائیں گے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ عبدالوحید سمالانی کی جبری گمشدگی کی تفصیلات ان کے اہل خانہ نے BBMP کو فراہم کر دیے ہیں۔ اہل خانہ نے تنظیم کو کہا ہے کہ عبدالوحید ولد عبدالحمید سمالانی کو 15 جون کو دارالارقم اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز جوائنٹ روڈ کوئٹہ سے فورسز نے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جہاں پر وہ کئی سالوں سے سیکورٹی گارڈ کا ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا ہے۔ تنظیم نے عبدالوحید کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن عبدالوحید کا کیس صوبائی حکومت اور کمیشن کو فراہم کرنے کے ساتھ ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے ار فورم پر آواز اٹھائے گی۔
تجابان میں سالانہ تعلیمی و ادبی میلہ کا انعقاد۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اس سال بھی تربت کے نواحی گاؤں تجابان میں تجابان لٹریسی سوسائٹی کے زیر اہتمام سالانہ تعلیمی و ادبی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ڈرامے و ٹیبلوز پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ریسرچ اینالسٹ مریم ضیاء بلوچ، ماہر تعلیم و ڈیلٹا اسکول کے ڈائریکٹر مراد اسماعیل، گوادر یونیورسٹی کے رجسٹر ڈاکٹر دولت خان نے بطور پینلسٹ مختلف امور پر مباحثہ میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ فیسٹیول میں کیج تیلیسیمیا کیئر سینٹر کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ اور تجابان لٹریسی سوسائٹی کی جانب سے بک اسٹال لگائی گئی، جو شرکاء کی توجہ کا مرکز رہا۔ سالانہ تعلیمی و ادبی میلے میں تجابان سمیت ضلع کی سے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ فرانسیسی پولیس کو فون سے جاسوسی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ فرانس کے پولیس اہلکار اپنے موبائل فونز کے ذریعے مشتبہ افراد کی جاسوسی کر سکیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسیسی قانون سازوں نے اہلکاروں کو فونز، کیمرے، مائکروفون اور دیگر آلات کے ذریعے دور ہی سے مشتبہ افراد کی جاسوسی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ جاسوسی کے اس طریقہ کار کی اجازت انصاف کے وسیع البنیاد اصلاحاتی بل کا حصہ ہے، تاہم بائیں اور دائیں بازو کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ قانون کے تحت لیپ ٹاپس اور گاڑیوں میں لگے دیگر آلات جو موبائل فون سے جڑے ہوں گے کی بدولت ایسے مشتبہ افراد کی جیو لوکیشن پر نظر رکھی جا سکے گی جن کی جانب سے 5 سال تک کی سزا کے جرم کا احتمال ہو۔ دور سے فعال ہو سکنے والے آلات سے دہشت گردی اور دیگر جرائم میں ملوث افراد کی تصاویر لی جا سکیں گی اور آواز بھی ریکارڈ کی جا سکے گی۔ ڈاکٹر، صحافیوں، قانون دانوں، ججز اور ارکان اسمبلی سمیت دوسرے حساس پیشوں سے وابستہ لوگوں کو اس قانون کا ہدف نہیں بنایا جائے گا۔ میٹا کی نئی ایپ تھریڈز ٹویٹر کے لیے بڑا خطرہ بن گئے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق انسٹاگرام کے 1 ارب سے زائد صارفین کے لیے نئی ایپ تک آسانی سے رسائی، ٹویٹر سے ملتا جلتا یوزر انٹرفیس اور میٹا کی جانب سے اشتہارات نے تھریڈز کو ٹویٹر کے لیے حقیقی تھریٹ بنا دیا ہے۔ محض اولین 7 گھنٹوں کے اندر ٹویٹر کلر کے نام سے سامنے آنے والی ایپ کے صارفین کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی، جبکہ متعدد اہم شخصیات بھی میٹا کے اس پلیٹ فارم کا حصہ بن گئی ہیں۔ میٹا کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں 6 جولائی کو مارکیٹ کھلنے سے پہلے ہی 1% اضافہ ہوا، جبکہ بدھ کو 3% اضافہ دیکھا گیا۔ چیپمین یونیورسٹی کے مارکیٹنگ پروفیسر نکلس میئر نے بتایا کہ ایسا کسی منصوبے کے تحت ہوا یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، مگر میٹا نے تھریڈز کو درست وقت پر متعارف کرایا، جس سے اسے ٹویٹر کو پیچھے دھکیلنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر میں حالیہ تبدیلیوں کا حوالہ دیا، جیسے ٹویٹر صارفین کے لیے روزانہ ٹویٹس دیکھنے کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تھریڈز نے زبردست آغاز کیا ہے کیونکہ یہ انسٹاگرام پلیٹ فارم سے منسلک ایپ ہے جس کے صارفین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اگر لوگوں نے تھریڈز کو اپنایا تو اشتہاری کمپنیاں بھی اس کا رخ کریں گی۔ ویسے تو تھریڈز ایک خود مختار ایپ ہے، مگر صارفین انسٹاگرام اکاؤنٹ کو اس پر لاگ آن ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس کے باعث فوٹو شیئرنگ ایپ کے 2 ارب صارفین کے لیے اسے اپنانا آسان ہے۔ اس کے مقابلے میں ٹویٹر کے ماہانہ صارفین کی تعداد 22 کروڑ 90 لاکھ مئی 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ ٹویٹر کے مقابلے پر کام کرنے والی ایک اور ایپ مسٹر ڈن کے ماہانہ صارفین کی تعداد 17 لاکھ ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق تھریڈ سے میٹا کی حریف ایپس کے فیچرز کامیابی سے اپنانے کی صلاحیت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کمپنی اسنیپ چیٹ کی اسٹوریز اور ٹک ٹاک کی مختصر ویڈیوز پر مبنی فیچرز کو کامیابی سے نقل کر چکی ہے۔ 100 سے زائد ممالک میں دستیاب تھریڈز ایپ دنیا بھر میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں نظر آ رہی ہے۔ ایپ اسٹور میں نمبر 1 فری ایپ کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس ایپ کو ابھی یورپی یونین کے ممالک میں متعارف نہیں کرایا گیا۔ تھریڈز میں ابھی ہیش ٹیگز اور کی ورڈ سرچ فنکشنز موجود نہیں، یعنی ابھی صارفین اس پر ٹویٹر کی طرح ریئل ٹائم ایونٹس کو فالو نہیں کر سکتے۔
इसी तरह डायरेक्ट मैसेजिंग का फीचर और डेस्कटॉप वर्जन भी दस्तयाब नहीं। दरहकीकत अभी सार्फिन के पास थ्रेड्स की मेन फीड का ज़्यादा कंट्रोल नहीं, बल्कि कंपनी के एल्गोरिथम्स मवाद का तयन कर रहे हैं। इसी तरह सार्फिन के अकाउंट्स वेरीफाइड कैसे होंगे ये भी वाज़ेह नहीं। अभी थ्रेड में इन अकाउंट्स पर ही ब्लू टिक नज़र आ रहा है जिनके अकाउंट्स इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड हैं, मगर कंपनी की जानिब से बतदरीज सर्विस को बेहतर बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है, जबकि तजियाकारों का कहना है कि ये ऐप ट्विटर की मजबूत हरीफ है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल एलोन मस्क की मलकियत में जाने के बाद ट्विटर में मुतादिद तब्दीलियाँ की गईं जिनसे सार्फिन का इस सर्विस को इस्तेमाल करने का तजुर्बा मुतासिर हुआ। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बहरिया के नकाबपोश कमांडोज की हेलीकॉप्टर के ज़रिए अमरीकी तेल बरदार जहाज़ पर कब्ज़े की कोशिश। अमरीकी बहरिया ने इतला दी है कि ईरानी फोर्सेज ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 ऑयल टैंकरों को कब्ज़े में लेने की कोशिश की और उनमें से एक पर फायरिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी बहरिया के बयान में बताया गया है कि दोनों वाक़यात में अमरीकी बहरिया की जवाबी कार्रवाई के बाद ईरानी बहरी जहाज़ पीछे हट गए और दोनों तिजारती जहाज़ों ने अपना सफ़र जारी रखा है। अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के तर्जुमान डॉक्टर टिम हॉकिंस ने कहा है कि ईरानी बहरिया ने बैन-अक़वामी पानियों में कानूनी तौर पर गुजरने वाले तिजारती ऑयल टैंकरों पर कब्ज़े की कोशिश की थी, लेकिन अमरीकी बहरिया ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और ईरानी बहरिया को तेल बरदार जहाज़ में कब्ज़े लेने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे बहरी जहाज़ पर होने वाली फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात पर फौरी तौर पर ईरान की जानिब से कोई तबसरा नहीं किया गया। मेरी टाइम इंटेलिजेंस सर्विस एमरी का कहना था कि जिस टैंकर पर फायरिंग की गई वो बहामा मास का परचम बरदार और यूनान का मिल्कियती अमरीकी तेल बरदार टैंकर था। वो मुत्तहिदा अरब इमारात से सिंगापुर जा रहा था। बयान में कहा गया है कि फायरिंग ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत से 28 नाटिकल मील शिमाल मशरिक में की गई है। अमरीकी बहरिया का कहना था कि ईरान ने गुज़श्ता 2 साल में कम से कम 5 तिजारती बहरी जहाज़ों पर कब्ज़ा किया है और मुतादिद को हरासा किया है। बहुत से वाक़यात आबनाए हुर्मुज़ और उसके आसपास पेश आए हैं। ये खलीज का तंग दहाना है जहाँ से दुनिया के तमाम खाम तेल का 20% होकर गुज़रता है। अप्रैल में ईरानी बहरिया के नकाबपोश कमांडोज़ ने खलीज ओमान में अमेरिका जाने वाले एक ऑयल टैंकर को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए छापामार कार्रवाई की थी। उसकी फुटेज ईरान के सरकारी टीवी पर नशर की गई थी। ईरान का कहना है कि टैंकर को एक और ईरानी बहरी जहाज़ से टकराने के बाद कब्ज़े में ले लिया गया था, ताहम उसने अपने दावे के हक़ में कोई सबूत फराहम नहीं किया था। माजी में ईरान ने ज़ब्त किए गए बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों को मगरब के साथ सौदेबाजी के आले के तौर पर इस्तेमाल किया है और उनके बदले में मगरब से माली रियायतें हासिल की हैं या अपने मुतालबात मनवाए हैं। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और फेसबुक पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलूच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलूच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोशबाद।